الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کا نصیب کھول دے گا، آپ کی تمام حاجتیں پوری کر دے گا اور آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ پر ایسا کرم کرے گا کہ آپ کی ہزاروں حاجت ہوں گی تو وہ بھی اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو پورا کر دے گا۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا اور آپ کا بتایا ہوا عمل کبھی بھی رائگاں نہیں جاتا، کبھی بھی رد نہیں جاتا، کیونکہ آپ خلیل اللہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا، اور آپ اتنے زیادہ آپ کی ہر دعا قبول ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر اس قدر خاص طور پر کرم فرما رکھا تھا۔ خدا کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، آپ کو ابو الانبیاء اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر انبیاء کرام آپ علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تورات اور انجیل میں بھی ان کے بارے میں مذکور ہے۔ توریت کی روح سے آپ علیہ السلام 2200 سال قبل مسیح میں عراق کے قصبے ار میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تارخ لکھا گیا ہے، مگر قرآن پاک میں آزر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انجیل میں اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام ابرام نہیں بلکہ ابراہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ تو آج کا وظیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیارے اور برگزیدہ بندے ہیں، تو آج میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتایا ہوا ایسا خاص وظیفہ آپ کو بتاؤں گی۔ آپ کی ہر دعا حاجت جو برسوں سے پوری نہیں ہوئی آج ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو آپ اچھی طرح جانتے ہی ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کی ولادت نمرود کے زمانے میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد آزر بت تراش اور بت فروش تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے خلاف تھے۔ نمرود کو اس بات کی خبر ملی تو اپنے سامنے بلایا۔ آپ علیہ السلام نے اسے سجدہ نہ کیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں اپنے پروردگار کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو مردے کو جان بخشتا ہے اور زندوں کو بے جان کرتا ہے اور مشرق سے آفتاب نکالتا ہے۔ نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے تحت 160 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا ایک احاطہ بنوا کر اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی۔ آپ کو ایک منجنیق کے ذریعے آگ کے الاؤ میں پھینکوا دیا، مگر اللہ کے حکم سے آگ آپ علیہ السلام پر سلامتی والی بن گئی اور گل و گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پڑھا کرتے تھے، آپ کی ہر دعا قبول ہوا کرتی، اور فرمایا کرتے یہی دعا پڑھا کرو، اللہ پاک تمہاری ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک کنعانی عورت سے نکاح کیا، جس کے بطن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے 200 سال کی عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کو قدس خلیل میں دفن کیا گیا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پیارا خاص عزتیں پانے والا وظیفہ، وہ وظیفہ جس سے آپ کی ہزاروں حاجتیں قبول ہو جائیں گی،
وہ وظیفہ، وہ دعا جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا دوست بنا لے گا، آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، اور آپ کی ہر دعا کو، آپ کی ہر حاجت کو فوری طور پر قبول کر لے گا۔ تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آپ نے اس کا عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں کوشش کریں، اس وقت عمل کریں جب سورج غروب ہونے والا ہو، یعنی مغرب کے بعد آپ اس عمل کو جائے نماز پر بیٹھ کر سکتے ہیں، باوضو حالت میں کہیں پر بھی بیٹھ کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 تسبیحات اس دعا کی پڑھنی ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ 3 تسبیحات آپ نے دعائے ابراہیمی کی پڑھنی ہے، اور اس وظیفے کے اول اور آخر جو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 بار، وہ بھی آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے اول اور آخر، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا، آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر مراد فوری طور پر قبول ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، آپ خود راضی ہو جائیں گے۔ یہ عمل ایک راز ہے جو آج آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک کی ایسی مدد آپ کو ملے گی، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی مدد کی اور کس طرح سے آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو گئی۔ تو آپ ضرور اس عمل کو کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ خود کہیں گے کہ آپ نے ہمیں اتنا پیارا وظیفہ بتایا تھا کہ ہمارے اس وظیفے کی برکت سے ہمارے تمام کام حل ہو گئے ہیں۔ تو یہ وظیفہ خود بھی کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس وظیفے کو شیئر کریں گے، وہ اس عمل کو کریں گے اور کامیاب ہوں گے، تو آپ کو بھی اس کا بہترین اجر اور فائدہ ملے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ اس وظیفے کو شیئر بھی کریں، اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ خود بھی کریں اور دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بتائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر مراد، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں، روزانہ کم از کم زیادہ نہیں تو 313 بار درود پاک ضرور پڑھا کریں، اس سے آپ کثرت میں درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔